السلام علیکم جی. آج ایک بہت اہم سوال آپ سے پوچھنا ہے اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ کیڑی وڈی چول ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کے اوپر چول کیڑی وڈی ہے اس کے اوپر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. لیکن جو ہے اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات جو ہے عرض کرتا چلوں جو زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جناب جج بشیر صاحب نے, پا بشیر ہمارے دوست ہیں, وہ ان کو پا بشیر کہتے تھے. یہ جج بشیر صاحب جو ہیں, جو احتساب عدالت کے جج ہیں اور ماشاءاللہ تیسری ٹرم بھی پوری کرنے والے ہیں, چوتھی ان کو مل گئی ہے. حالانکہ قانون کے اندر, آئین کے اندر لکھا ہے کہ 2 ٹرموں سے زیادہ کوئی جج احتساب عدالت کے اندر تقرر نہیں ہوگا, لیکن میرے خیال تیسری یا چوتھی ٹرم وائلیشن میں انجوائے کر رہے ہیں. کیونکہ ایک ایکسٹینشن تو ان کو اس وقت ملی تھی جب یہ عمران خان نواز شریف کو تلنے میں مصروف تھے, تو پھر جناب وہ پنڈی والوں نے گن پوائنٹ کے اوپر ان کی ایکسٹینشن لی تھی, اور اس کے بعد پھر انعام کے طور پہ ایک دی گئی ہوگی. تو پا بشیر صاحب کن کے ہیں ان کو جو ہے آپ کا جاننا قطعاً ضروری نہیں ہے. آپ کی صحت کے لیے ڈاکٹر نے منع فرمایا گیا. یہ کن کے کون کے, یا یہ جن کے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پا بشیر اب کس قسم کی ججمنٹ جاری کرے گا. وہ پھر یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے جید صحافی جناب احمد نورانی صاحب جو ہیں, ان کی ایک خبر باؤنس ہوئی تھی. انہوں نے ہیڈ لائن لگا دی تھی نیوز کی اور جنگ کی, اور وہ دونوں خبریں اگلے دن تڑاخ کر کے جرنلسٹ کے منہ پہ پڑی تھیں, اور اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو بری کروا دیا تھا. ٹھیک ہے, جو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کروایا تھا, میں نے انگریزی میں خبر دی تھی, جس نے اردو میں ہیڈ لائن اردو میں ترجمہ کی جنگ کے لیے, اس میں یہ کر دی تھی. یہ ان کا نقطہ نظر ہے, لیکن نام تو نورانی صاحب آپ کا ہی لکھا ہوا تھا نا. وہ خبر باؤنس ہو گئی. اتنا بڑا باؤنس جو ہے نا, اس کے ہونے کے بعد پھر بندے کو ARY کا بیورو چیف لگنا چاہیے کم از کم. اب دیکھیں نا, وہاں پہ بیچارے اب امریکہ میں مزدوری کر رہے ہیں. خاور گھمن نے ڈان کی تاریخ میں میرا خیال پہلی یا دوسری مرتبہ ہیڈ لائن لگوا دی تھی, جی اگلے دن باؤنس ہو گئی. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ بریگیڈیئر کا بیٹا تھا نا, اور ابا جی بھی جب حساس ادارے میں اعلیٰ پوزیشن پہ رہے ہوں تو پھر ARY کا بیورو چیف نہ لگے. ایت نہیں ہو سکتا نا جی, ایت نہیں نہ ہو سکتا پائن. تو لہٰذا مطلب ایز اے سویلین اور خاکی کا فرق, مطلب احمد نورانی صاحب نے وہ پرفارمنس دی جو خاور گھمن نے دی تھی, اور احمد نورانی کو جان بچانے کے لیے پاکستان سے بھاگنا پڑا, اور وہ وہاں پہ بیٹھ کے مزدوری کر رہا ہے, محنت مزدوری کر رہا ہے, اور جو تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے اس کے اوپر وہ تھوڑی سی صحافت کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا ایک صحافی کا تعارف برقرار رہے. جبکہ اسی طرح کی چول جو تھی, اسی لیول کی, اسی والیوم کی چول جو تھی, وہ جناب خاور گھمن صاحب نے ماری تھی. اور خاور گھمن صاحب اس وقت باعزت طور پہ ARY کے بیورو چیف بن کے بیٹھے ہیں. روزانہ 7 بجے پروگرام میں بیٹھ کے تبصرہ آرائی بھی فرما رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا, یہ فرق ہے جی. ایک مطلب دیکھیں نا, کرنل جوید اقبال صاحب نے اسامہ بن لادن کی اطلاع دی امریکیوں کو, اور $20 ملین کے $50 ملین جو تھا اس کا ہیڈ منی حاصل کی. امریکی شہریت ملی, پہلے فیملی امریکہ منتقل کی گئی. ٹھیک ہے, اور اب وہ چوتھے کے دن جو ہیں وہ کبھی شراب پیتے ہوئے, کبھی ان کی بیگم جو ہے وہ غزل گاتے ہوئے, اور کبھی وہاں پہ بیلے ڈانسر ان کے گھر میں آ کے ڈانس کرتی ہے, اس کی ویڈیو بنا کے وہ بڑی عیاشی کے ساتھ اس طرح ہاتھ میں جام پکڑ کے تو ویڈیو بناتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر ڈالتے ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں ایک شکیل آفریدی صاحب تھے, ڈاکٹر شکیل آفریدی صاحب, انہوں نے بھی وہی کام کیا تھا جو کرنل جوید صاحب نے کیا تھا. کرنل جوید صاحب کی عیاشی کا لیول دیکھے, کبھی وہ اپنی جیگوار دکھا رہا ہوتا ہے, میرے گھر 6 جیگوار نے میں امریکہ جو بیٹھا آیا ہوں, یہ میرا 8 ایکڑ کا گھر ہے, اور اس محل ہے, گھر نہیں محل ہے, اور اس کے اندر وہ پھر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی بیگم جو ہے وہ لوگوں کو شوخیاں مار رہے ہوتے ہیں, اور وہ ابھی تک بیچارے کی سنوائی نہیں ہے جس کا نام شکیل آفریدی ہے. اپیل نہیں لگی اس کی. ایک ہی جرم کیا نا سر جی دونوں نے, ایویں تذکرہ چل پیا تو میں نے کہا میں کر دوں. ایک ہی جرم کیا شکیل آفریدی نے بھی اور کرنل جوید اقبال نے بھی, اور ٹریٹمنٹ دیکھ لیں. اسی طرح ایک ہی چول ماری تھی ہمارے دوست احمد نورانی صاحب نے, میرے بڑے معزز بھائی ہیں, دل کے قریب ہیں. وج گئی یار, میرا جرنلسٹ سے غلطی ہو جاتی ہے. ایک ہی چول ان سے وجی تھی, اور اسی لیول کی, اسی کیلیبر کی, اسی کماش کی وہ چول جو ہے وہ جناب خاور گھمن نے ماری ہے. تو فرق ویکھ لو دونوں دے وچ, فرق صرف
ایک ہی جو میں نے عرض کر دیتا تھا. خیر جج بشیر صاحب نے جی جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کن کے کون کے ہیں, تو انہوں نے نیب کے ریفرنس کے, نیب کے پاس 2 ریفرنس چل رہے تھے, ایک توشہ خانہ کا اور دوسرا جناب وہ یونیورسٹی کا القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کا فراڈ 192 ملین پاؤنڈ جو امریکہ سے ملک ریاض کی بلیک منی آئی تھی اور 8 ارب روپیہ لے کے اس کو وائٹ کر دیا گیا تھا 1-2 ارب روپے کی. کہا جاتا ہے کہ شہزاد اکبر نے بھی دیہڑی لگائی تھی اور باقیوں نے بھی حصہ بقدر جسہ دیہڑی لگائی تھی, اور اس کے بعد وہ ملک ریاض کے خلاف ایڈجسٹ کر دیا گیا تھا. یوں کراچی میں جو قتل و غارت گری ہوئی اور جو زمینوں پہ ناجائز قبضہ ہوا زرداری مافیا کے تعاون کے ساتھ, اس کے اوپر مہر لگا دی عظمت سعید صاحب نے. جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید آج کل شوکت خانم کینسر کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ وہ پہلے بھی تھے جب وہ جج تھے, تو میرا خیال اس وقت بھی تھے شاید, لیکن آج کل تو ببانگے دہل ہوتے ہیں اور کئی نئی نوکریاں ان کو ملی ہوئی ہیں, مل جاتی ہیں وقتاً فوقتاً, کنسلٹنسیاں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہو گئے, تو انہوں نے کر دیا تھا. تو ایک وہ کیس ہے القادر ٹرسٹ 192 ملین پاؤنڈ جو کہ ادھر لینڈ کیے تھے, اور دوسرا ہے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے توشہ خانہ ریفرنس, اور دونوں کے اندر سٹے کر رکھا تھا پا بشیر نے. دونوں کے اندر سٹے کیا ہوا تھا پا بشیر صاحب نے. آج حیرت انگیز طور پہ جناب عمران احمد خان نیازی کا کوئی وکیل اس عدالت میں پیش نہیں ہوا, اور جب وکیل پیش نہیں ہوا تو عدم پیروی کی بنیاد کے اوپر جج بشیر صاحب نے ان دونوں مقدمات میں جناب عمران احمد خان نیازی کی ضمانتیں جو ہیں وہ کینسل فرما دی ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ کم از کم ان 2 ہیڈز کے اندر یا ان 2 معاملوں کے اندر عمران احمد خان نیازی صاحب کی گرفتاری بلکہ مزید گرفتاری کی راہ ہموار ہو گئی ہے. یہاں پہ آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال کل بر کر کے کرنا چاہیے کہ وہ تو پہلے ہی اندر ہی ہے, وہ تو اٹک جیل میں بیٹھا ہوا ہے. بھائی جان 11 تاریخ ہے کل, میرا خیال ہے کل 11 تاریخ ہوگی, اور 11 تاریخ کو جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کو توقع ہے یا خدشہ ہے کہ عدالت جو ہے ان کی رہائی کا عمل شروع کر دے. تو پا بشیر کی طرف سے پیغام پہ جو آیا گیا ہے کہ اگر آپ نے عمران احمد خان نیازی کو رہا کرنے والی چول مارنے کا اہتمام فرمایا, چول میں زیادہ یا استعمال کر گئے یار, اہتمام فرمایا, تو یہ تو کیس ہے نا, ہم اس میں گرفتاری کر کے پھر اندر ٹاک دیں گے. اور وہ کیس تیار کیے جا رہے ہیں عمران احمد خان نیازی صاحب کے خلاف کہ ان کو کسی طور پہ جیل سے باہر آنے نہ دیا جائے. سر جی روندی ہے ویسے, ٹھیک ہے نا, ہاں, لیکن کیا کریں, جج بھی تواڈے, عدالتاں بھی تواڈیاں, پروسیکیوٹر بھی تواڈے, ہمیشہ کی طرح جس کو تلنا ہو اس کو ایسے ہی تلتے ہیں. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نواز شریف نہیں ہے, اور اس کی واحد سٹرینگتھ اس کا بولنا ہے. وہ نہیں بولتا تو اس کے پالتو اس کے بیہاف کے اوپر بولتے ہیں. پاکستان سے نہیں بول سکتا تو امریکہ سے بولتے ہیں, برطانیہ سے بولتے ہیں, برسلز سے بولتے ہیں, کینیڈا سے بولتے ہیں. اس کے جو حامیان ہیں وہ چپ نہیں کرتے, اس کی سٹرینگتھ بولنا ہے. وہ نواز شریف تھوڑا ہے جو خود بھی نہیں بولا اور اپنے کسی حامی کو بھی نہیں اس موضوع کے اوپر بولنے دیا ہے. وہ یہ ہیں, تو بول کے انہوں نے آپ کا بول ٹی وی بنا دینا, جب پہلے پیچھے ویچ کے جان چھڑانی پینی ہے. ویسے آپس کی گل ہے, بول دے ویچ وہ ایک سابقہ معزز ریٹائر شخصیت 10 سالہ بھی شامل سی, وہ وچے وک گئے یا اس کو وڈرا کر لیا تھا. کنٹینٹ سے تو وہی پتہ چل رہا ہے کہ نہیں, اس کو نئی ڈیوٹی پہ بھیج دیا گیا تھا یا نئی اسائنمنٹ پہ بھیج دیا گیا تھا. بول کے اندر ایڈمنسٹریشن کے انچارج ایک صاحب تھے جو کہ ایک بڑی چکوال کی پوتر شخصیت کے سالہ پاک فرمائے جاتے ہیں, اول عالم بالثواب, ٹھیک ہے. تو پوچھنا وہ جب بھی بول کے جعلی ٹی وی لائسنس کا معاملہ عدالتیں چڑھتا تھا تو وہ جج صاحب کے کان میں جا کے کہا کرتے تھے کہ یہ نمبر 1 ادارے کا پروجیکٹ ہے, اور جج صاحب جو نے وہ فائل کو ایسے چھوڑ کے جناب تبک جاتے تھے جج صاحب, تو وہ سائڈ پہ ہو جاتے تھے, اس کا فیصلہ ہی نہیں ہونے دیا انہوں نے آج تک. تو وہ کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت بھی نال ہی گئی. تو میں نے بس یہی پوچھنا تھا. خیر جی, جج بشیر صاحب جو ہیں جی, انہوں نے
ضمانتیں خارج کر دی ہیں۔ تازہ ترین خبر آج کی یہی ہے، اور اب عمران احمد خان نیازی کی 2 مزید مقدمات کے اندر گرفتاری کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ لیکن ان سب کے اوپر جو سب سے بڑا کیس ڈالا جا رہا ہے اور جس کی پوری تیاری ہو گئی ہے، اور اس تیاری کا آخری مرحلہ ایک غیر معروف ویب سائٹ انٹرسیپٹر کے اوپر جناب عمران احمد خان نیازی کا سائفر جو تھا وہ لیک کرنا تھا۔ اور یہ بیان جو ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کا اپنا بھی اور ان کے پرسنل سٹاف افسر کا بھی لیا جا چکا ہے کہ سائفر عمران احمد خان نیازی کے پاس ہے، ان کو جب کہا گیا واپس کریں تو انہوں نے بڑے کندھے چکا کے کہا، تو گم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی تیل جو ہے اس کڑائی میں بھی ڈال دیا گیا ہے۔ وہ آپ اگر کبھی مچھلی لینے جائیں نا سردارے سے، تو اس نے 3-4 کڑھائیاں رکھی ہوتی ہیں، ڈیپتھ بھی کسی کی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں کا جو ذائقہ بنانے والا بندہ ہے نا، اس کی مہارت یہ ہوتی ہے کہ وہ مچھلی کو کتنی دیر تک اس کڑائی میں رکھتا ہے، پھر اس کڑائی سے نکال کے ادھر لے جاتا ہے، پھر اس سے نکال کے تیسری طرف لے جاتا ہے، اور اس سفر کے اندر وہ کہاں پہ کس مچھلی کو کتنی دیر رکھتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر پھر ایک ٹیسٹ نکل کے آتا ہے آپ کو۔ تو ایک نئی کڑائی کے اندر تیل ڈال دیا گیا ہے اور اس کو گرم کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔